ہمارے ساتھ جن ہمارے ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا، میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری آج کی محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب، مفتی نوید عباسی صاحب اور ہماری بہت ہی پیاری ریلیجس اسکالر بہن عائشہ بلال۔ آپ تمام لوگوں کو میں ایک بار پھر سے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ۔ اچھا، یہ بات ہے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے اور خیرات اور صدقہ مستحب ہے، یا پھر یہ بھی یہ جاننا چاہوں گے علامہ صاحب آپ سے، کیا یہ بھی ویسے ہی فرض ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ زکوٰۃ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ قرآنی ٹاپک ہے، اور جس طرح کے اصول دین ہے، فروع دین ہے، تو فروع دین میں یہ واجبات میں سے، فرائض میں سے ہے، اوبلیگیٹری ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ ایک بیک گراؤنڈ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے نصاب ہیں وہ 9 چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، بھیڑ بکریاں، گائے اور شتر یعنی اونٹ۔ تو یہ جو ہے نا وہ نصاب ہے قرآن کے اندر، جس کے متعلق پروردگار نے بار بار حتی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، ہم اسی لیے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تشریحات کی روشنی میں ہم اس نصاب پر زکوٰۃ دیتے ہیں جو کہ 2.5% ہے، اور مال پر زکوٰۃ، مال سے مراد کرنسی جو ہے وہ اس پر نہیں دی جاتی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن کے اندر وہ شامل نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مال پر کرنسی پر جو ہے نا زکوٰۃ ہوتی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ درہم اور دینار سونے اور چاندی کے تھے، اور سونا اور چاندی جو ہے وہ نصاب میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں ڈالر یا پاکستانی روپیہ جو ہے وہ کاغذ کا ہے، تو کاغذ تو نصاب نہیں ہے نا، پیپر ہے نا۔ اچھا، لیکن اس زمانے میں چونکہ اشرفی جو ہے وہ سونے کی تھی یا چاندی کی تھی، اگرچہ گورنمنٹ اعلان کر دیتی کہ آج کے بعد اس کرنسی کو جو ہے نا ختم کر دیا گیا ہے، تو کیا ہوتا یہ کہ پھر بھی آپ کے پاس جو ہے نا سونا اور چاندی موجود ہے جس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو آج کے حوالے سے پیپر پر ہم جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کی ہی آیت ہے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جو مال ہے سال خرچ کرنے کے بعد، اختلاف یہاں پر غنم میں آتا ہے کہ غنیمت کسے کہا جاتا ہے۔ وہ بیسیکلی تو مال جو ہے وہ وار بوٹی ہے نا، یعنی مال غنیمت جنگ کے بعد جو حاصل، اس کے ساتھ جو خزانے زمین سے نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا نصاب کو واضح کر دیا گیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال غنیمت ہو، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق کہ جو مال سال خرچ کرنے کے بعد، انکم کے بعد بچ گیا اس پر بھی، اور یہاں تینوں کیٹیگری، اس میں کیا ہوگا پھر کیٹیگری ہے۔ کیٹیگری کیا ہے؟ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کا اور رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اچھا، جہاں تک زکوٰۃ کی بات اور صدقات کی بات ہے، چونکہ ظاہر واجب صدقہ بھی ہے، مستحب صدقہ بھی، حتیٰ صدقات کی بھی تقسیم ہے 6 جگہ پر، اور اس میں کیا ہے عاملین بہا بھی شامل ہیں کہ جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کر کے لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مؤلفۃ القلوب کہ آپ نے دین کو پھیلانا ہے، کسی کو منقلب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ اچھا بائی دا وے جو خمس ہے وہ 20% ہے، یعنی 1/5 ہے، یعنی اگر آپ کے پاس $1000 بچا ہے تو اس میں سے آپ نے 20% دینا ہے۔ تو میں تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، بھائی ہم تو 20% دیتے ہیں، 2.5% دینا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پرابلم یہ کہ ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر یہ نصاب ہے تو نصاب کے ہٹ کر ہم نہیں دیتے۔ اچھا، اگلی بات کرنا چاہوں گا وہ کیا ہے، ابھی میں جب انٹر ہو رہا تھا، لیٹ ہو گیا ٹریفک کی وجہ سے، تو یہ بات ہو رہی تھی قرض کے حوالے سے نا، کہ اگر کسی کا قرضہ ہے تو دے سکتے ہی نہیں۔ اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جو معیار ہے نا اس کو سمجھیے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کے معاشرے کی بات کرتا ہوں، کسی ایسے کو زکوٰۃ یا صدقہ یا خمس دینا چاہیے جو انتہائی غریب ہو، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اور اسی لیے پھر لوگ اداکاری کرتے ہیں، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر نا ویسی شکل بناتے ہیں کہ آپ کو لگے دی موسٹ ڈیزرونگ پرسن، اس کو ہم نے دینا ہے، وائلا جو ہے نا وہ کسی کو نہیں دینا۔ لیکن معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے ہر وہ شخص جس کے پاس 1 سال کا نان و نفقہ نہ ہو، وہ مستحق زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خمس ہے۔ ٹھیک، اس میں سفید پوش لوگ مطلب جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ صرف وہ فقیر ہے اس کے پاس کھانے کو۔ میں سمجھ گیا، آپ کی بات سمجھ گیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ مفتی صاحب آپ بھی ذرا اس کو واضح کر دیجئے گا
کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ اہل تشیع کے ہاں وہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے اور سنی حضرات کے ہاں ڈیفرنٹ ہے. تو آپ بھی ذرا بتا دیجئے کہ مصارف ہمارے کیا ہوتے ہیں زکوٰۃ کے سنی فقہ کے نزدیک، اور وہ کرنسی وغیرہ کا بھی ذرا واضح کر دیجیے گا. جی دیکھیے، ظاہر ہے وہ ان کا نقطہ نظر ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت میں چونکہ کرنسی ظاہر ہے وہ کسی بنیاد پر حکومت جاری کرتی ہے اور اس کی ضمانت موجود ہوتی ہے، اس لیے کرنسی پر بھی ہمارے ہاں زکوٰۃ ہوتی ہے. اور باقی رہ گیا جو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، تو قرآن مجید نے بتا دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ مصارف ہیں. اس کے علاوہ خمس کی بات جہاں تک حضرت نے فرمائی، تو خمس ویسے تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اہل سنت میں نہیں ہے، اہل سنت و جماعت میں بھی ہے، اس کا باقاعدہ تصور موجود ہے. ویسے بھی اپنے مال میں سے آپ سادات کی خدمت کریں. یہاں میں ایک ضروری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بڑی مشہور بات ہے نا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے منہ سے نبی علیہ السلام نے کھجور جو ہے وہ نکال دی اور کہا کہ یہ میری آل پر جو ہے وہ جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا زکوٰۃ کے صدقے کے مال کا. تو اب سادات کا کیا کریں؟ صرف سادات نہیں، یعنی جو بنو ہاشم ہیں وہ 6 شاخیں ہیں، ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے تو پھر ان کا کیا کریں؟ اگرچہ تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے عصر کے ایک عظیم بزرگ ہیں، انہوں نے کہا پہلے تو ان کو دیا جاتا تھا نا خمس، اب نہیں دیا جاتا تو اب زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. باقی جو ہے وہ اکثریت یہی ہے کہ نہیں دے سکتے. تو سادات بچیاں، مجھے یہ کہنے دیجئے جملہ کہ اسکول میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ وہاں کام کر رہی ہے، صفائی کر رہی ہے اور واش روم صاف کر رہی. تو کیا ہو گیا کہ ہم ان کی مدد نہیں کر رہے؟ اور پھر یہ جو دفینے زمین سے نکل رہے ہیں، آپ پیٹرول کو اور گیس کو ذرا سائڈ پہ کر لیجئے نا. آپ کہتے ہیں جی چلیں ہمارے آناف میں، لیکن باقی جو ہے وہ جو سونا ہے، جو چاندی نکل رہی ہے، جو آپ کے دیگر اتنی معدنیات ہیں، تو ان میں تو حق ہے نا سادات کا، تو ان کو آپ کیوں نہیں دیتے؟ میں حکمرانوں سے آپ کے چینل کے توسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب، آپ خود سید ہیں، اور جو سادات ہیں یوسف رضا گیلانی شاہ صاحب ہیں، آپ کم از کم سید ہیں تو ان سادات کا تو خیال کیجئے. آج ہم پوری امت کی جو ہے نا وہ بات تو کر رہے ہیں زبیر بھائی کہ جی پوری امت کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے غریبوں کو، تو میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ سادات کا ضرور خیال کیجئے. ان کا حق دیں. یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے ان کا حق کا قرآنی آیت کے مطابق، تو ان سے گزارش بھی کریں، ان سے یہ بھی کہیں کہ یہ حق بندہ دیں ان کو، لیکن ایک بات اور بھی ہے نا کہ جو ہے زکوٰۃ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ جو ہے وہ ریاست خود کلیکٹ کیا کرتی تھی. آج ریاست کلیکٹ نہیں کر رہی بلکہ بینکوں میں سے کاٹ نہیں، وہ مطلب ہم کیا کرتے ہیں کہ بینک میں وہ فرسٹ رمضان سے پہلے کیش نکال لیتے ہیں نا، تو جو نکال لیتے ہیں تو لیتی ہے، تو یہ کہ زکوٰۃ بہرحال انڈیویجول دیتا ہے. جی 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 جی. سوال کیا ہے؟ سوال ہم اسی بات کو آگے سے کنٹینیو کریں گے. ساتھ میں جیسے انہوں نے کہا کہ ایک تو حق سادات نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت میں خمس کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کانسیپٹ موجود ہے. ایسے ہی بتائیے گا کہ جیسے بہت سارے لوگ جب صدقہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھی پھر اگر جیسے فرض کریں ہم کسی ہاسپٹل کی بات کریں، اب ہاسپٹل میں نے صدقے کی نیت کے پیسے دیے ہیں، لیکن اس ہاسپٹل میں تو علاج اگر کسی سید کا بھی ہوگا نا، ایسے بھی شخص کا بھی تو علاج ہوگا نا جس پہ صدقہ حرام ہے، جیسے سادات ہیں، تو پھر کس نیت سے دیا جائے؟ عام طور پہ ویسے ہاسپٹل میں جب آپ ڈونیشن دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فنڈ ہے یا نان زکوٰۃ فنڈ ہے. اس طرح ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں جلدی سے معذرت کے ساتھ. سید کا صدقہ سید کو بھی لگ سکتا ہے، غیر سید کو بھی لگ سکتا ہے، غیر سید کا سید کو نہیں لگتا. تو آپ اگر دیتی ہے بے فکر ہو کے دے دیا کریں، آپ کا لگ جائے گا. تھوڑا سا الگ ہے، ہمارے ہاں سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ بالکل نہیں دے سکتے ہیں، چاہے سید ہی سید کو کیوں نہ دے، تو ہمارے ہاں نہیں ہے اجازت. جو بھی سید ہے اسے زکوٰۃ مسلمان نہیں دے سکتا ہے، یہ ہمارے ہاں ہے. اور اگر وہ جی اس کے لیے ظاہر ہے کہ خمس ہے ہمارے ہاں بھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم، کیونکہ ہمیں تو یہ 2 چیزیں تو ہم پر لازم کی گئی ہیں نا، ایک تو قرآن کو سیکھنا اور محبت اہل بیت. اگر محبت اہل بیت ہوگی تو کبھی بھی آپ اس چیز کو فراموش نہیں کریں گے. اور کوئی سادات جو ہے نا اس طرح سے ہم جو آج ڈسکس کریں اس معاملے کو، وہ ہمیں ڈسکس کرنا نہیں پڑے گا اگر ہمارے اس کی نوبت ہی نہیں آتی. اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں ہاسپٹلس کی، تو وہاں پر باقاعدہ طور پر یہ نظام ہے، جب بھی اور کوئی بھی اس طرح کے جو لینے والے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں یا نہیں ہیں.
اسی طرح سے جب خواتین کے اوپر اپنی جو بھی رقم ہے تو اگر چاہے تو شوہر ادا کر سکتا ہے لیکن خاتون کو ادا کرنی ہوگی. یہ اکثر بہت ساری خواتین سوال کرتی ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر جو ہمارے پاس سونا ہے ہمارا ذاتی ہے تو کیا شوہر اس کا زکوٰۃ دیں گے؟ تو ہرگز نہیں. اگر آپ نے مالک کر دیا ہے شوہر کو اور شوہر کو دے دیا آپ نے اپنی جویلری تو پھر شوہر دے. اور اگر شوہر نے جویلری آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں آپ کو زکوٰۃ دینی. ہاں اگر شوہر خود سے اپنی خوشی سے اسے اس زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیں اسی بات کو جو صدقے والی بات کی ہے آپ اس کو بات کو کریں گے. زبیر بھائی مسکرائے کسی بات پر؟ نہیں میں مسکرائے. لیکن جیسے نے کہا مجھے بات ویسے آج جان کے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک فقہ میں خمس بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے اور دوسرے فقہ میں صرف اور صرف زکوٰۃ ہے, لیکن ایسا نہیں. آپ نے بتا دیا کہ خمس کا کانسیپٹ وہاں پر بھی ہے. اور جیسے انہوں نے بات کی کہ فقہ حنفیہ میں سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے میں نے تو ابھی تاجدار گولڈا کی بات کی, وہ تو پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی, لیکن اصولی طور پر ہمارے یہاں جو فقہاء کی اکثریت ہے یا جس پر اجماع کہہ لیں وہ یہ ہے کہ سید کا مال بھی تو اس کی میل ہی ہے نا زکوٰۃ, تو اس لیے وہ بھی نہیں دے سکتے, سید بھی سید کو نہیں دے سکتا. اچھا اب ذرا جی آپ نہیں اسے ایک بات سمجھ میں آئی. اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں, زبیر بھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ جو صدقہ دے رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت نمود و نمائش کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. سو کیا وہ ریاکاری تو شاید کسی بھی عبادت میں نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی اجتناب کرنا چاہیے. آپ کو لگے کہ اگلے کی عزت نفس مجروح ہو تو کیا آپ اس کو بتا کے صدقہ دیں؟ نہیں, زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے کسی کو دے دیے, جو بھی رقم بنتی تھی جو چیز تھی وہ آپ نے دے دی, تو بتانا ضروری نہیں ہے. آپ نے مثال کے طور پر اپنے بھائی کو دیے جا کے تو آپ اس کو کہہ دیں یہ آپ قبول کر لیں. آپ نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے, وہ زبان سے بتانا ضروری نہیں ہے, اس کے اوپر انویلپ پہ لکھنا ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دیا, یہ زکوٰۃ ہے. آپ دے دیں اور وہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں تو آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی. اچھا ذرا اس کو بھی واضح کر دیجئے گا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن اموال پر نہیں ہے. مثال کے طور پہ میری پرسنل گاڑی اگر ہے, میرا گھر ہے, یا میرا جو دکان کے اندر مال ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی ذرا واضح کر. زکوٰۃ کے حوالے سے اگر آپ کے پاس گھر میں گاڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ میرے خیال میں 16 کروڑ کی ہے, 25 کروڑ کی ہے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, وہ آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ہے. اسی طریقے سے آپ کا گھر ہے اور بہت عالی شان بنگلہ بنایا, وہ آپ نے ماشاءاللہ اللہ آپ کے نصیب میں کرے, لیکن اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے گھر کے اندر جو آپ کی ضروریات کی چیزیں ہیں, جو ضروریات, یاد رکھیے ضروریات سے جو زائد ہے نا اس پر زکوٰۃ ہے. یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے. تو گھر میں آپ نے فریج رکھا ہوا ہے, آپ کے گھر میں اے سی چل رہا ہے, یہ چیزیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی. میری شاپ کے اندر مال رکھا ہوا ہے, مال پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ پھر وہ یہ ہے کہ خولان حول اس پہ ہوگا. وہ آپ نے سال کے شروع میں جو آپ نے رکھا اور سال کے آخر میں حساب لگائیں گے کہ بھئی میرے پاس اتنا مال ہے, تو وہ اس کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی. وگرنہ کلی طور پر آپ یہ کہہ دیا جائے کہ جناب اس کے کاروبار پر زکوٰۃ ہے تو وہ اس حساب سے نہیں ہوگی. علامہ صاحب فقہ جعفریہ میں کیسا ہے یہاں پہ؟ اچھا دیکھیں, فقہ جعفریہ کے مطابق سب سے پہلی بات تو میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ جو زکوٰۃ الفطرہ جیسے واجب زکوٰۃ بھی ہے اور ظاہر ڈونیشن مستحب بھی ہے. تو جو واجب اس میں بھی جو ہے نا سید کو بھی دے سکتا ہے, غیر سید کو بھی دے سکتا ہے, اور غیر سید کا سید کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ تو کلیئر ہو گیا. اب آتے ہیں کہ جو نصاب جن پر نہیں ہے اس میں جو ہے نا فارمولہ ہے. فارمولہ یہ ہے کہ جو آپ کے استعمال کی چیز ہے اس پر, لیکن اس میں بھی ایک جو ہے نا وہ تھوڑا سا باریک نکتہ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس 10 لباس ہیں اور پورا سال ان میں سے کسی ایک کو میں نے نہیں پہنا تو وہ بھی سال کے بعد جو ہے نا مستعمل نہیں ہوگا, تو اب اس کے اوپر بھی جو ہے نا خمس کے حوالے سے آئے گی, یعنی وہ ذاتی استعمال کا نہیں کہلائے گا. اسی طرح سے زیورات ہیں. میں خواتین سے اکثر کہا کرتا ہوں, میں اپنی ماؤں بہنوں سے, کہ 18 ذی الحج کو جناب جو ہے نا یا عید والے دن جو ہے نا جو آپ نے زیورات رکھے ہوئے ان کو کم از کم ایک دفعہ پہن لیں. اگر آپ نے نہیں پہنا اور وہ انویسٹمنٹ کے اندر آ گیا, یعنی وہ سرمایہ بن گیا, تو پھر آپ کو اس پر خمس بھی دینا ہوگا, نہ فقط یہ کہ زکوٰۃ. لیکن اگر زیورات ہیں مستعمل ہیں, یعنی آپ نے پہن لیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا ایک اگلی بات چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ کرنسی کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی گارنٹی ہوتی ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ جو ڈالر چھاپتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ڈالر کے اوپر تو جناب جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں ہے, اس پر خمس ہی بنے گا. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو معدنیات, مال غنیمت کی جو تشریح ہے نا, میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے نزدیک کیا ہے سیونگ کے اوپر, اس کے بعد کیا ہے جو خزانہ نکلتا ہے, اس کے بعد کیا ہے جو یعنی جنگ ہوتی ہے اور اس میں جو مال غنیمت پرائز بانڈ بھی نکل آتا تھا اس کو بھی, ہاں وہ یکدم ہوتا ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات عرض کروں جہاں مکان اور اس کی بھی بات ہے, وہ کیا ہے, اگر آپ سالانہ خمس دیتے ہیں
और साल के दरमियान अपने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, जो भी खरीदा मुखम्मस माल में से तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपको गाड़ी खरीदने से पहले, घर खरीदने से पहले खुम्स देना होगा। और आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता था वो ये था कि यहाँ पर जो है ना, जैसे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो जो ख़जाने हैं, जो मादनियात हैं, जो समंदर से मोती निकलते हैं, कुरान की रूह से उन पर सादात का हक बनता है। दे हैव अ राइट ओवर देम। यहाँ पर खैरात नहीं है, यानी हक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने जितने बड़े बड़े सादात बैठे हैं उनसे जो गुजारिश की है ना, तो उनसे क्या गुजारिश की है कि सादात को उनका हक दो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब आपका शुक्रिया, आपका आयशा शुक्रिया बहुत बहुत। जवेरिया तो हमारे साथ होंगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद कंटिन्यू करेंगे।